بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت ہی نیک بخت اور صالحہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ اور دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع اور فرمان ہے اور ایسا نکاح اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا حق مہر ادا نہیں کر سکو گے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، حق مہر کتنا ہے؟ جو کچھ بھی کہو گے میں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ اس کا حق مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر یہ تم حق مہر ادا کر دو گے تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام بھی مت لینا۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں ہے بلکہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہمارے لیے دعا گو ہیں، ان کو بے جرم قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے علاوہ جو مانگو میں حق مہر ادا کر دوں گا۔ عورت نے کہا کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی حق مہر نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ عین حکم سپاہیوں نے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آ دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اسی وقت اپنے اندر پناہ دے، تو درخت حکم خداوندی سے پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس میں سما گئے اور پھر درخت بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گیا۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب آرا کی نوبت سر پر پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اگر رخ کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرض کے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا اور ایک بادشاہ فوجیں خون خوار لے کر چڑھا، اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہیں ہوگا ہم باز نہیں رہیں گے۔ ہزارہا آدمی تعطیق کر دیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میت پر آیا اور کہا کہ آپ پیغمبر ہیں یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں ہزاروں آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارا جہان قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام کا خون بند ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک جامعہ دمشق میں ہے۔